بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بغیر کسی شک کہ یہ وہ قرآن ہے جو وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ جب قرآن کی یہ واضح دلیل سامنے آ جائے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مشکلات کا حل اس قرآن میں دیکھے اور اللہ کی مدد تلاش کرے اس قرآن کے ذریعے سے۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں پہ مسلمان ذلیل و خوار نہ ہو رہا ہو، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملتا جو اللہ کے دین کی طرف خالص دعوت دیتا ہو اور اس کے ساتھ کوئی سپورٹ ہو، انسانی سپورٹ، کسی ملک کی سپورٹ، کوئی ایسا گروپ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہو جو اس کے اچھے اور برے میں اس کا ساتھ دے۔ کہیں کوئی دنیا میں ایسا داعی نظر نہیں آتا جس کو سپورٹ حاصل ہو، لیکن جو اللہ کے دین کے لیے خالصتاً، جیسے اللہ سبحانہ کا یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ اپنی اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کو آخرت کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ تو ایسے داعی جو آخرت کے لیے اس دنیا کو قربان کر دیتے ہیں، ان کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ قرآن میں بارہا اس بات کا ذکر آیا۔ اور سورہ آل عمران جو ان تراویحوں کے دنوں میں آپ نے سنی ہوگی ایک آیت، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پہ کوئی غالب آ نہیں سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد تمہاری کون مدد کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو خالصتاً اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایسی ایسی مثالیں رکھ دیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے ان دنوں میں سورہ اعراف سنی۔ سورہ اعراف ہم نے ایسے ہی سنی جیسے ہر سال سنتے ہیں یا جیسے عام روٹین میں پڑھتے ہیں، لیکن جو داعی ہے اس کی نظر اللہ کے ایک ایک لفظ کے اوپر ہوتی ہے کہ یہاں پہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کی ایک ترتیب ہے، اور اس میں جب سورہ اعراف تک پہنچتے ہیں تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 5 انبیاء کا ذکر، اور ایسے انبیاء جن میں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ وہ تھے جن کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انسانی طاقت یا اس وقت کا کوئی بڑا، کوئی جاگیردار، کوئی ایسا شخص ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا، اور ان کو ان کے جو سردار ہوتے تھے ان کی طرف سے سخت ملامت اور جان کی دھمکیاں دی جاتی تھیں۔ تو جب ان 5 کا ذکر، پھر ان 5 کا ذکر اللہ نے صرف یہیں پہ نہیں کہ پھر سورہ ہود میں مزید تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ بتانا کیا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے، جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا داعی اکیلا رہ جائے اور اس کو کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، تو پھر جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو غافل مت سمجھ ان ظالموں کے عمل سے۔ پھر جب کوئی نہیں رہتا، کوئی فوج نہیں ہوتی، پھر اللہ اپنا امر لے کر آتا ہے، پھر اللہ اپنا امر لے کر آتا ہے، پھر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جو حالات آج اس دنیا کے نظر آ رہے ہیں، کسی جگہ کے اوپر کوئی ایسا ایک فٹ جگہ نہیں ہے جہاں پہ
ہمیں یہ نظر آئے کہ ہاں یہاں سے کچھ خیر ہوگی. دائی ہیں بیچارے اپنی جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسی سچویشن آ جائے اور اللہ کے دین کے جو دائی ہیں ان کے لیے خطرات امنڈنے لگیں، خطرات آنے لگیں، اور جیسے نوح علیہ السلام کے دور میں اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں نے مشورے کیے نوح علیہ السلام کے خلاف، جیسے ہود علیہ السلام کے دور میں قوم عاد نے مشورے شروع کر دیے. پھر جب لوط علیہ السلام کی باری آئی تو ان کے لیے مشورے، اخرجہم من قریتکم، ان کو نکالو اپنے ملک سے، یہ بڑے پاک صاحب بنے پھرتے ہیں. یہی شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہوا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے اتنی مہلت نہیں دی کہ کوئی بھی ان میں سے کسی کو ٹچ کرتا. نوح علیہ السلام کو کوئی ٹچ نہ کر سکا، ہود علیہ السلام کو کوئی ٹچ نہ کر سکا. اللہ کا آسمانی عذاب آ گیا. اور جو حالات آج نظر آ رہے ہیں، یہ حالات ان 5 نبیوں میں سے کسی کے متعلق بھی دیکھ لو، ایسے ہی حالات. بڑے بڑے جو علاقے کے اوپر حکومت چلانا چاہتے ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں کس طریقے سے اللہ کے دین کو ختم کیا جائے. پھر ایک حد آتی ہے، پھر اللہ کا اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے. وہ فیصلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے. جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بچا لیا ان کو جو ایمان والے تھے اور جو ایمان والوں کے ساتھ تھے. ہم نے نوح کو علیہ السلام بچایا، اور کن کو بچایا؟ جو ان کے ساتھ کھڑے تھے. صالح علیہ السلام کو بچایا، ہود علیہ السلام کو بچایا، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے رہے لوط علیہ السلام کو بچایا. اور کیا کہا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے بچایا لوط علیہ السلام کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی. إِلَّا امْرَأَتَهُ، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کر دیا کہ بے شک ان کی بیوی تھی، حق کے ساتھ نہیں تھی، ہم نے اس کو نہیں بچایا. نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، اللہ نے نہیں بچایا. پھر جب ان کا ذکر کر دیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا پھر ایک لمبا ذکر چھیڑا. اس میں بتایا کہ بنی اسرائیل کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دھوکے کرتے تھے، فریب کرتے تھے، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ داعی کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، جو لوگوں کو حق بات بتانا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وقالت امۃ منہم لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے یا سخت عذاب دینا ہے. تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا معذرۃ الی ربکم لعلہم یتقون، ایک تیرے رب کے سامنے ہماری طرف سے ایک حجت ہو جائے گی، ایک معذرت ہو جائے گی، اور شاید ان میں تقوی آ جائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہر مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اللہ کہتے ہیں فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے بچایا ان کو جو برائی سے روکتے تھے، یعنی پریکٹیکلی روکتے تھے، زبان سے کہتے تھے، اور جو کچھ نہیں کرتے تھے، جو ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تھے، جو اللہ کے کلام کے ساتھ نہ زبان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تو پھر اللہ سبحانہ کیا کہ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے بچایا ان کو جو برائی سے روکتے تھے، کسی اور کو نہیں بچایا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اب یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے پکڑا ان کو ایک سخت عذاب میں. کیوں؟ کن کو؟ ان ظالموں کو. یفسقون، جو فسق کرتے تھے. فسق کیا ہے؟ فسق یہ ہے کہ اللہ کے حکم عدولی کرنا. جب اللہ کسی چیز کا حکم دے دے، جیسے اللہ نے سورہ اعراف میں ہی شروع میں کہہ دیا آیت نمبر 3 میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے. اب جس نے اس قرآن کی اتباع نہیں کی، حدیث کی اتباع نہیں کی، پھر آگے آپ دیکھیں گے، آج یہ موضوع نہیں چھیڑوں گا، لیکن صرف پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی،
اور مدد کی. عزرہ و نصرہ. عزرہ یہ بھی ایک قسم کی مدد ہے لیکن یہ قولن مدد ہے, اور نصرہ تن من دھن, اپنی جان کے ساتھ, اپنے پیسے کے ساتھ, اپنے الفاظ, ساری اپنی قوتیں لگا دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں تمام قوتیں لگ جائے. اس کو کہتے ہیں نصرہ. ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے, ان کو ہم نے بچایا, باقی سب کو پکڑا, باقی سب کو پکڑا. جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہم نے بچایا کن کو, فَانْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, بچایا ہم نے صرف ان کو جو برائی سے روکتے تھے, باقی کسی کی کوئی گارنٹی نہیں, باقی کسی کی کوئی گارنٹی نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, اس کے بعد پھر داعی کا ذکر کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ایک مثال کے اندر. پہلے وعدہ یاد کرایا, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں جب تیرے رب نے آدم کی اولاد سے ان کے ماں باپ کے جب کمروں کے اندر تھے بھی صلب میں تھے, اس وقت ان سب سے یہ وعدہ لیا, الستُ بربکم, کیا میں تمہارا دیکھ بھال کرنے والا نہیں, میں تمہارا رب نہیں. قالوا بلا, سب نے کہا ہاں. تو اللہ نے کہا شاہدنا, پھر ہم اس پہ گواہ ہیں, ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, تم قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ اللہ ہم اس سے غافل تھے. تم یہ نہیں کہہ سکتے, ہم نے مانا ہاں تو ہمارا رب ہے. اس لیے اللہ نے سورہ فاتحہ کو جو رکھا, جیسے میں کہتا ہوں اکثر کہ کہیں سے بھی پڑھیں گے آپ کو سورہ فاتحہ پہ آنا پڑے گا, الست بربکم, اور وہاں پہ کیا کہا, ہم سے کلوایا الحمدللہ رب العالمین, کہو کہ شکر ہے اس رب کا, تمام تعریفیں ہیں اس رب کی جو تمام جہانوں کا مالک ہے. ہم سے یہ وعدہ لیا, ہمیں بتا دیا کہ یہ قرآن اب تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے. پھر اللہ سبحانہ کہتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي, ان کے اوپر پڑھ کے سنا اس شخص کی کہانی, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا, جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی. آج اللہ کی آیات کون سی؟ قرآن ہے, جس کو ہم نے قرآن دیا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, پھر وہ ان آیات سے باہر نکل گیا, قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن کو چھوڑ دیا. آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, جب اس نے اس آیات کو چھوڑا, ان سے نکلا, تو اس کا پیچھا شیطان نے کیا. وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَذَا, اگر ہم چاہتے تو اس کے درجات بلند کرتے اس قرآن کے ذریعے, اللہ کی آیات کے ذریعے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن یہ اس نے کیا کیا, اس نے آیات کو چھوڑا, قرآن کو چھوڑا, نبی کے فرمان کو چھوڑا. وَأَخْلَدُ إِلَى الْأَرْضِ, یہ زمین کی طرف چلا گیا, یعنی زمین کی عیش و عشرت کی طرف, پیسے کی طرف, کمائی کی طرف, دوستی یاریوں میں. إِلَى الْأَرْضِ, أَخْلَدُ إِلَى الْأَرْضِ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, پھر اس کی مثال بیان کرتے ہیں, وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس نے اپنے خواہش نفس کی طرف اتباع کی, جو اس کا نفس کہتا اس کو مانتا, جو اللہ کی بات ہوتی اس سے درگزر کرتا, اس سے ایسے کنارہ کشی کر کے نکل جاتا. اور اس کو مزید اللہ بہت اچھے طریقے سے بیان کریں گے سورہ نور کے اندر. سورہ نور کے اندر ایسے الفاظ اللہ استعمال کریں گے, لیکن ہم تو پیچھے پڑھتے ہیں, آگے جاتے ہیں تو پچھلا بھول جاتے ہیں, اس سے آگے جاتے ہیں اس سے پچھلا بھول جاتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں اس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, تو ایسے بندے کی مثال ایسے ہے جیسے کتا. کس کو اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے شخص کو جس کے پاس قرآن, اللہ کی آیات, اور اس نے اللہ کی آیات کو چھوڑا, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا, اپنی خواہش کے پیچھے پڑا. تو اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں ایسے بندے کی مثال ایسے جیسے کتا. مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ
یلحظ وَإِن تَتْرُكْهُ یلحظ تحمل علیہ یلحظ، جب تو اس کے اوپر کوئی حملہ کرے یا اس کی طرف جائے تو اس کی زبان باہر، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے تب بھی اس کی زبان باہر، یعنی وہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، کھانے کی حاجت نہ بھی ہو، تھکا ہوا ہو یا بالکل تھکا ہوا نہ ہو، اس کی حالت کیا ہے کہ ہر وقت زبان اس کی باہر اور رال اس کی تھوک اس کا ٹپکتا رہتا ہے کہ بس کچھ مل جائے، کہیں کچھ مل جائے، اور وہ سونگتا رہتا ہے۔ یہ ایسے شخص کی مثال اللہ نے دی جس نے قرآن کو چھوڑا، جس نے اللہ کی آیات کو چھوڑا۔ اس سے بری مثال پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گی کہ جس کے پاس قرآن کا علم آئے، قرآن کی باتیں آئیں۔ سورہ بقرہ میں دیکھا ہم نے، اللہ نے کہا ان کے پر اللہ کی لعنت، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کے کلام کو، ان کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اور جب وہ بندہ لعنتی ہو جائے تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ پھر اس کی مثال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی دیں گے نا کہ اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے، اس میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر وقت اس چکر میں ہے کہ کہیں سے کچھ مل جائے، کہیں سے کوئی تھوڑی سی ڈیورٹیمنٹو ہو جائے، کہیں سے بس بیٹھ کے 4-5 باتیں ہو جائیں، قرآن کی بات آئے کبھی ادھر بھاگ گیا کبھی ادھر بھاگ گیا۔ یہ تو ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ ہم قرآن جانتے نہیں تھے، ہمارے گھروں میں تو قرآن تھا نہیں۔ جو شخص مسجد میں آتا ہے جس نے صرف اتنا سن لیا قل هو اللہ احد، اس کے پاس اللہ کا پیغام آ گیا، اس کے پاس اللہ کا پیغام آ گیا۔ آج ہم نے مسجدوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تتخذوا المساجد طرقا، ان مسجدوں کو راہ گزر مت بناؤ کہ آئے گزر رہے تھے تو ادھر سے بھی گزر کے چلے گئے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے دور آئے گا یجلسون فی المساجد حلقا حلقا، مسجدوں میں لوگ بیٹھیں گے ہلکے ہلکے 2-2 3-3 کا گروپ بنا کے، امامہم الدنیا، ان کے سامنے صرف دنیا ہوگی، دنیا کا لین دین ہوگا، دنیا کی باتیں کریں گے، فلا تجالسہم، ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ ہمیں تو چسکا آتا ہے، ہمیں تو چسکا ہے لوگوں کی باتیں سننے کا، کیا ہوا آج ڈاکومنٹس کے متعلق کوئی چیز آئی، گھر کے اندر اللہ کے گھر کے اندر اللہ کو کہاں یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو کہاں یاد کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ ولا تجالسہم، ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ یا اللہ کن کے ساتھ بیٹھے؟ سوال یہ اللہ ان کے ساتھ نہ بیٹھے تو پھر کن کے ساتھ بیٹھے؟ ابھی آگے چل کے میں اللہ یہ بھی بتا دیں گے کن کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ وَاسْتَبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، سورہ کہف کے اندر جب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 27 اور 28، اپنے آپ کو جوڑ ان کے ساتھ، اپنے آپ کو جوڑ ان کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تو دنیا کی زندگی چاہتا ہے؟ اگر دنیا کی زندگی چاہتا ہے پھر اللہ سورہ کہف سے پیچھے لے کے آئیں گے۔ دنیا کی زندگی چاہتا ہے، خواہشات چاہتا ہے، تو پھر مثال تیری کیسے ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پھر تیری مثال تو کتے جیسی ہے۔ جب تو اپنے جیسا کوئی کتا دیکھے گا تو بھوکے گا، ہر وقت تیری زبان باہر ہوگی، ہر وقت سونگتا پھرے گا کہیں سے کچھ مل جائے، صبر تو تیرے اندر آئے گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عام مثال دیتے ہوئے کہ بنی آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی نہیں بھر سکتا، سوائے قبر کی مٹی کے کوئی نہیں بھر سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان 5 انبیاء کا ذکر کر کے ہمیں بتا دیا جب ایسا ہوگا، جب مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں رہے گی، لوگ بھٹک جائیں گے، تو اللہ کا امر آئے گا، اللہ کا امر آئے گا۔ پھر صحابہ کرام کے متعلق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پھر ہمیں ہلکا سا اشارہ ملتا ہے کہ دیکھو سب سے بہترین ساتھی کس کے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سے ایسے ساتھی تھے کہ وہ حق کے لیے کھڑے ہو جاتے؟ نوح علیہ السلام کے پاس کون سے ایسے ساتھی تھے جو حق کے لیے کھڑے ہو جاتے؟ ہود علیہ السلام کے ساتھ، صالح علیہ السلام کے ساتھ، لوط علیہ السلام کے ساتھ، شعیب علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر اولو العزم سے
ان کے ساتھ کون تھے؟ ساری تو دغا دینے والے تھے۔ پھر اللہ نے دکھایا کہ دیکھو جب تک ان کے ساتھ نہیں تھے میں ان کے ساتھ تھا، ان کو کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بہترین ساتھی اللہ نے دیے۔ جب بہترین ساتھی ملے، بہترین گروپ ملا، اللہ نے اسلام کو عزت دی، مسلمانوں کو عزت دی۔ اسلام کی عزت تو ہمیشہ سے ہے، پھر مسلمانوں کو عزت دی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ ایک دائی تھے، ایک دائی تھے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، سورہ یوسف آیت نمبر 108، کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، اور میں جو میری اتباع کرتے ہیں۔ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو پھر ہمیں جن من تن سب کچھ لگانا پڑے گا اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو شروع کیا، اپنی تمام قوتیں صرف کر دی، تو اب ہم اس نبی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس نبی کے اس کام کو لے کے آگے چلیں، تو وہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ جب دل چاہا قرآن کی بات سن لی، قرآن دیکھ لیا، موڈ صحیح نہیں ہے، دوستیاں یاری ہیں، بیٹھکیں اور ہیں، تو سب سے پہلے کیا؟ کوئی خوشی ملی، سب سے پہلے اللہ کا قرآن چھوٹا، کوئی غم آیا، سب سے پہلے اللہ کا قرآن چھوٹا، کوئی فیصلہ آیا، سب سے پہلے اللہ کا قرآن چھوٹا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک کمزور ہے۔ جب نہیں کرو گے پھر اللہ اپنے بندے چنے گا، باقی سب کو اپنی سنت کے مطابق ان کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انفال میں آئے۔ اب سورہ انفال جب شروع ہوئی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم انما المؤمنون، مومنین تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر آتا ہمارے دلوں کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ کیا ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے؟ ہمیں تو دیکھنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کے تو دل ایسے، آیت اتری صرف اتنا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایک صحابی نے باہر سے دروازہ بند کیا، بیوی سے کہا دروازہ بند کر دو، کمرے میں بند ہو گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا؟ آیت میرے بارے میں اتر آئی، میری تھوڑی آواز اونچی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اونچی آواز ہے، میں تو ہلاک ہو گیا۔ یہ تھا دل، جیسی اللہ کا ذکر آیا، آیات آئیں، ڈر گئے، بند کر لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بھی کہاں گئے وہ صحابی؟ نظر نہیں آ رہے، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ آئے، پوچھا، انہوں نے کہا میں تو ہلاک ہو گیا، میں کیا کروں آ کے، میرے متعلق تو آیت اتر گئی، میں گھر سے کیسے نکلوں، میری آواز تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بہت اونچی ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کان لگا کہتے عمر اونچا بولو، آواز نہیں آ رہی تمہاری۔ آج ہمارے سامنے ہمیں یہ پتہ چل گیا اس آیت کی تفسیر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو خاموش ہو جائیں، خاموشی سے سنیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی اپنی آوازوں کو ایسے اونچا کرو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اس کو جھٹلا دیا، کبھی اس نے آپ کو جھٹلا دیا۔ ہمارے اندر وہ بات ہی نہیں۔ حدیث آ جائے تب بھی کوئی فرق نہیں، قرآن آ جائے تب بھی کوئی فرق نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی، اس قرآن کو پکڑیں گے۔ ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کے دور میں بڑوں نے بیٹھ کے مشورے کیے، ہود علیہ السلام کے دور میں بڑوں نے بیٹھ کے مشورے کیے، لوط علیہ السلام کے دور میں مشورے، آج بھی مشورے شروع ہو چکے ہیں، آج بھی خفیہ مشورے شروع ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا دین جو نا مغلوب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا حق کے ساتھ کہ اس دین کو باقی تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے، اور مشرکوں کا اچھا لگے یا نہ لگے، یہ تو ہوگا۔ مسلمان سو گیا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ حکم کر دے گا
سمندر کو حکم کر دے گا، 1-2 سونامی آئے گی، اللہ سبحانہ زمین کو حکم کرے گا، 2-3 جھٹکے دے گی، سب پاری ہو جائیں گے، سب برابر ہو جائیں گے۔ اللہ بچائے گا کن کو؟ اپنے داعی، دعوت کرنے والوں کو بچائے گا۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ انجینا الذین ینہون عن السوء، جب انہوں نے ہماری نصیحت کو بلایا تو ہم نے کن کو بچایا؟ سب کو نہیں بچایا، صرف ان کو بچایا جو برائی سے روکتے تھے۔ امر بالمعروف کا بھی کوئی ذکر نہیں اس میں، صرف ان کو بچایا جو برائی سے روکتے تھے۔ آج ہم برائی کو روکتے نہیں، برائی کو بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم پروگرام کریں گے وہ ایک ایسی برائی کے متعلق ہوگا پروگرام، اور وہ انشاءاللہ اٹالین میں ہوگا، اردو میں انشاءاللہ پھر کریں گے اس پروگرام کو، ہلکا سا ٹچ کر دوں۔ آج اس دور کی سب سے بڑی برائی عمل قوم لوط، اوموسیسولیتا۔ Non ci sono le persone che aprono la bocca vivamente، کوئی بھی ایسا نظر نہیں آ رہا جو کھل کر بات کرتا ہو۔ ہاں الا من رحم اللہ، 1-2 ہیں نیشنل سطح پر جو اس پر بات کرتے ہیں، لیکن جس طرح بات کرنی چاہیے ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں اگر اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ بچائے گا ان کو جو برائی سے روکتے تھے، اور اللہ سبحانہ کہتے ہیں ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تو اگر اللہ تمہاری مدد کرے اس تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ہمیں ان باتوں پر یقین ہے تو پھر ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ اللہ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نہیں مانو گے، تم منہ گھما لو گے، پھیر لو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ کسی اور قوم کو لے کے آ جائے گا۔ اللہ کو کوئی تمہاری ضرورت ہے؟ اللہ کوئی بندھا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم نہیں ہوگے، تمہیں پیچھے کرے گا، اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ ثم لا يكونوا امثالكم، وہ تمہاری طرح کا نہیں ہوگا، جو بعد میں اللہ لے کر آئے گا وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو چنتا ہے تو اس کو فورس نہیں کرتا، بس اتنا بتاتا کہ میں نے تم نے چن لیا۔ ہمیں اللہ نے چنا، ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا، قرآن کی سمجھ دے دی۔ اگر اب قرآن ہاتھ میں ہونے کے باوجود اس قرآن سے جان چھڑائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی آیات سورہ اعراف کی 175 کہ اس بندے کا ذکر کرو جس کو ہم نے اپنی آیات دی اور اس نے آیت کو چھوڑا، اس کے پیچھے شیطان لگا، اور وہ ہم چاہتے تو اس کو وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا کہ ہم چاہتے تو اس کی درجات بلند کرتے، لیکن اس نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین کی طرف، زمین کی عیش و عشرت کی طرف لگ گیا، لوگوں کی طرف چل پڑا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ایسے گمراہوں میں مت کرنا۔ اگر ہمیں ایک آیت بھی یا اللہ تو نے سمجھا دی ہے، اگر ایک آیت بھی سمجھا دے تو یا اللہ اس پہ ہمیں پختہ کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہمت دے، ہمیں ہمت دے کہ ہم اس ایک آیت کو جو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ دنیا بہت چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی دنیا کے لیے ہم نے اتنا بڑا وقت ضائع کیا۔ اللہ جو اتنی بڑی دنیا ہے جس نے ختم نہیں ہونا، جہاں پہ تیرے انعام ہوں گے، اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تیری رضا ملے، جس سے آخرت ملے۔ دنیا نہیں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، آج ہے کل نہیں ہے۔ دنیا جیسی بے وفا چیز نہیں، یا اللہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں صرف اپنی رضا دے دے۔ اس قرآن کو اگر ہمارے ہاتھ میں دے دیا تو اس کو سمجھنے کی توفیق بھی تو نہیں دینی ہے، اس کو بیان کرنے کی توفیق بھی تو نہیں دینی ہے۔ یا اللہ اگر تو نے یہ توفیق نہ دی تو کوئی دوسرا ہمیں یہ توفیق دے نہیں سکتا۔ یا اللہ اگر تو نے ہمارے دلوں کو نہ پھیرا تو کوئی ایسی دنیا میں ہستی نہیں ہے جو ہمارے دلوں کو پھیر دے۔ یا اللہ اگر ان دلوں کو تو نے نرم نہ کیا تو کوئی دنیا میں مائی کا لال نہیں ہے جو ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ یا اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، نہ ہی ہم کسی سے مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ جتنی عاجزی ہے صرف تیرے لیے۔ یا اللہ ہمارے سروں کو جھکنے مت دینا، یا اللہ ہمارے سروں کو جھکنے مت دینا۔ یا اللہ عزت کے ساتھ جیتے ہیں، عزت کے ساتھ زندگی ہماری گزرے۔
یا اللہ جب موت بھی آئے تو عزت کے ساتھ آئے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اتنا پختہ کر دے کہ تیرے نبی کے علاوہ دنیا میں کسی دوسرے کی بات نہ سنیں۔ یا اللہ جو تیری کتاب کی حق ہے اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ تیری کتاب ہی حق ہے، یا اللہ اس کتاب کے اوپر ہمارا یقین مضبوط کر دے۔ یا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے کہ اس ذریعے سے ہم وہ راستہ پکڑیں جو تیری رضا کا باعث بنے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ یا اللہ جو اس سے پہلے ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں اور تو نے اس پر تصدیق کیا کہ تو نے ہمیں کمزور بنایا۔ یا اللہ ہماری کمزوریوں کو مت گننا، یا اللہ ہماری کمزوریوں سے درگزر کرنا۔ یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہم کمزور ہیں، ہم سے کمزوریاں ہوئیں، ہم سے بہت سے دن نکل گئے، یا اللہ جو باقی رہ گئے، یا اللہ ان دنوں کو بھرپور جینے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ اس میں بھرپور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے قرآن کو سمجھیں، اس قرآن کو سمجھ کر اپنے اوپر اپلائی کریں اور لوگوں کو بیان کریں۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ ہم پہ رحم فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔